صورت مکیہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں اکثر ذکر آ رہا ہے مشقتوں کا، مجاہدات کا، ان کا مقابلہ کرنے کا۔ کیا ان لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنے کہنے پر چھوٹ جائیں گے کہ ہم نے کہہ دی جی آمنا، ہم ایمان لے آئے، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ہم تو ان لوگوں کو بھی آزما چکے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جان کر کے امتحان لے کر کرے گا جو سچے تھے، اور جھوٹوں کو بھی جان کر کرے گا۔ یہ دوسرے پہلے کے پہلے رکوع میں جاننے کا معنی میں نے بیان کیا تھا۔ اور ہاں، کیا جو لوگ برے برے کام کر رہے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل بھاگیں گے؟ ان کی یہ تجویز نہایت ہی بیہودہ ہے۔ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو تو اللہ کا وہ سمجھے فإن اجر اللہ، وہ معین وقت ضروری آنے والا ہے، وہ سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ جو شخص محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، وہ اپنے لیے مجاہدہ کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو تمام جہان والوں میں کسی کی حاجت نہیں، اور جو لوگ ایمان لائے نیک کام کرتے ہیں، ہم ان کے گناہ ان سے دور کر دیں گے، ان کو ان کے اعمال کے زیادہ اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ سعد بن ابی وقاص جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو ان کی والدہ نے قسم کھا لی، کہنے لگی میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی، سمجھے کہ جب تک سعد سمجھے کہ ایمان کو چھوڑ کر اپنے پہلے مذہب پر اپنا نہ آ جائیں۔ تو لوگ پہنچے مدینہ منورہ میں سعد کے پاس، کہنے لگے ماں نے یہ قسم کھائی ہے وہ مر جائے گی، مرتے دم تک اس نے پانی نہیں پینا اور یہ نہیں کرنا۔ تو لیکن توحید کا نشہ ان کو ایسا تھا جو حقیقت تھی، تو کہنے لگا ایک ماں کا ذکر کرتے ہو، اگر اس مقام پر 100 جانیں بھی اگر قربان ہو جائیں تو میں توحید کو نہیں چھوڑ سکتا، میں توحید کو۔ تو اس کا ذکر کرتے ہیں یعنی ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ کل انشاءاللہ 21 پارے میں بھی آ رہا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرا جس کی کوئی دلیل تیرے پاس نہیں، تو تم ان کا کہنا نہ ماننا، تم سب کو میرے پاس لوٹ کر کے آنا ہے، میں تم کو تمہارے سب کام بتلاؤں گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے، نیک عمل کیے ہوں گے، ان کو نیک بندوں میں ہم داخل کریں گے۔ اور بعض آدمی ایسے بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب ان کو راہ خدا میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے نا، ایمان لائے بھی اگر اچھا دنیا اچھی ہوئی نا پھر ایمان پر رہیں گے، جب آزمائش آئی تو لوگوں کی اظہار ثانی کو ایسا سمجھ جاتے ہیں جیسے خدا کا عذاب۔ اگر کوئی مدد آ کے رب کی طرف سے آ پہنچی تو کہتے جی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یہ مدد بڑا اچھا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو دنیا جہان والوں کے دلوں کی باتیں معلوم نہیں؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خوب معلوم کر کے دے گا، امتحان کر کے، اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔ اور کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ چلو، اچھا چلو فرض کرو کہ جہنم ہے، جنت ہے، لیکن ہم وعدہ کرتے ہیں اگر جہنم میں جانا ہوا تمہاری جگہ سزا ہم بھگت لیں گے، تمہاری جگہ ہم۔ تو کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ پر چلو، تمہارے گناہ ہمارے ذمہ۔ حالانکہ یہ لوگ ان کے گناہوں میں سے ذرا بھی نہیں لے سکتے، یہ بالکل جھوٹ بک رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنے گناہ اپنے اوپر لادے ہوں گے، اور اپنے گناہوں کے ساتھ جو اوروں کو گمراہ کرنے کا ان کو گناہ ملا ہے نا، وہ گناہ بھی لادے ہوں گے۔ اور یہ لوگ جیسی جیسی جھوٹی باتیں بناتے تھے، قیامت میں ان سے بات پر ضرور ہوگی۔ آگے مطلب کہ وہ نوح علیہ السلام کا واقعہ میں نے کہا تھا کہ وہ آ رہا ہے نا، 950 برس ان کے اندر رہے، 40 سال میں تو نبوت ملی، اور جب وہ آیا قحط آیا تو 60 برس بعد میں زندہ رہے، تو 1050 سال بن گئے۔ کتنے بن گئے؟ 1000۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں 50 سال کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان نے 950 برس تبلیغ کی، اور بڑے ظالم تھے۔ پھر ہم نے ان کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، جس کا ذکر 12 پارے میں آ چکا ہے۔ اور ہم نے اس واقعے کو تمام جہان والوں کے لیے موجب عبرت بنایا۔ اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم کوئی سمجھ رکھتے ہو تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کو پوج رہے ہو اور جھوٹی باتیں تراشتے ہو، تم خدا کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہو وہ تم کو بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، سو تم لوگ رزق خدا کے پاس سے تلاش کرو، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر کرو، تم سب کو اسی کے پاس واپس لانا ہے۔ اور واپس لانا وہاں بولتے ہیں جہاں سے آیا ہو، اور مطلب دنیا وطنی نہیں، یہ تو
ایک منڈی ہے، اصل وطن ہمارا وہ ہے۔ اور اگر تم لوگ مجھ کو جھوٹا سمجھو تو تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں جھوٹا سمجھ چکی ہیں، اور پیغمبر کے ذمے صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے۔ کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوق کو اول بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ اس کو پیدا کرے گا؟ یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی آسان بات ہے۔ آپ کہیے تم لوگ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے مخلوق کو کس طور پر اول بار پیدا کیا ہے، پھر اللہ پچھلی بار بھی پیدا کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جس کو چاہے گا عذاب دے گا، جس پر چاہے گا رحمت فرمائے گا۔ تم سب اسی کے پاس لوٹ کر کے جاؤ گے، اور تم نہ زمین میں ہرا سکتے ہو نہ آسمان میں، اور خدا کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ اور جو لوگ خدا تعالیٰ کی آیتوں کے اور اس کے سامنے جانے کے منکر ہیں، وہ لوگ میری رحمت سے نا امید ہوں گے، اور یہی ہے جن کو عذاب دردناک ہوگا۔ سو ان کی قوم کا جواب بس یہ تھا کہ کہنے لگے ان کو یا تو قتل کر ڈالو یا ان کو جلا دو۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں کئی نشانی ہے۔ اور ابراہیم نے فرمایا تم نے جو خدا کو چھوڑ کر بتوں کو تجویز کر رکھا ہے، بس یہ تمہارے باہمی دنیا کے تعلقات کی وجہ سے ہے، پھر قیامت میں تم میں ایک دوسرے کا مخالف ہو جائے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، تمہارا کوئی حمایتی نہ ہوگا۔ سو صرف لوط نے ان کی تصدیق فرمائی، اور ابراہیم نے فرمایا میں اپنے پروردگار کے طرف ترک وطن کر کے چلا جاؤں گا، بے شک وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب عنایت فرمایا، اور ہم نے ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کو قائم رکھا، اور ہم نے ان کا صلہ ان کو دنیا میں بھی دیا، اور وہ آخرت میں بھی نیک بندوں میں تھے۔ اور ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں نہیں کیا۔ کیا تم مردوں سے فیل کرتے ہو اور تم ڈاکے ڈالتے ہو اور اپنی بڑی مجلس توبہ توبہ بڑی مجلس میں نامعقول حرکت کرتے ہو؟ سو ان کی قوم کا جواب بس یہ تھا کہ ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ لوط نے دعا کی اے میرے رب مجھ کو ان مفسد لوگوں پر غالب کر دے۔ اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جب ابراہیم کے بعد بشارت لے کر کے آئے تو ان فرشتوں نے کہا ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، وہاں کے باشندے بڑے شریر ہیں۔ ابراہیم نے فرمایا کہ وہاں تو لوط ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ جو وہاں ہیں ہم کو سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے خاص متعلقین کو بچا لیں گے بجز ان کی بیوی کے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں ہوگی۔ جب ہمارے وہ فرشتادے لوط کے پاس پہنچے تو لوط ان کی وجہ سے مغموم ہوئے۔ ان یہ تو یہی سمجھے نا کہ انسان نوجوان حسین لڑکے آئے اور ان کے ساتھ تنگ دل ہوئے، اور فرشتے کہنے لگے آپ اندیشہ نہ کریں، نہ مغموم ہوں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم آپ کو اور آپ کے خاص متعلقین کو بچا لیں گے بجز آپ کی بیوی کے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں ہوگی۔ ہم اس بستی کے باشندوں پر ایک آسمانی عذاب ان کی بدکاریوں کی سزا میں نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس بستی کے کچھ ظاہر نشان رہنے دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور مدینہ والوں کے پاس ہم نے ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور روز قیامت سے ڈرو اور سرزمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ تو ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا، پر زلزلہ نے ان کو آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے گر کر کے رہ گئے۔ اور ہم نے عاد و سمود کو بھی ہلاک کیا، اور یہ ہلاک ہونا تم کو ان کے رہنے کے مقامات سے نظر آ رہا ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نظر میں مستحسن کر رکھا تھا اور ان کو راہ سے روک رکھا تھا، اور وہ لوگ تھے بڑے ہی ہوشیار بڑے۔ اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کیا، اور ان کے بعد موسیٰ کھلی دلیلیں لے کر کے آئے تھے۔ ان لوگوں نے زمین میں سرکشی کی اور بھاگ نہ سکے۔ اب ذرا غور کریں اس آیت پر، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی سزا میں پکڑ لیا۔ ان میں بعضوں پر ہم نے تند ہوا بھیجی قوم عاد، اور ان میں سے بعضوں کو ہولناک آواز نے دبا لیا جیسے سمود، ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دسا دیا جیسا قارون، ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا
جیسا فرعون، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہی لوگ اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے خدا کے سوا اور کارساز تجویز کر رکھے ہیں، ان لوگوں کی مکڑی کی سی مثال ہے جس نے ایک گھر بنایا، کتنا بودا ہے، اور کچھ شک نہیں کہ سب گھروں میں زیادہ بودا مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ اگر وہ جانتے تو ایسا نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو جانتا ہے جس کو وہ لوگ خدا کے سوا پوج رہے ہیں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اور ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور ان مثالوں کو بس علم والے ہی لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مناسب طور پر بنایا، ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی دلیل موجود ہے۔ الحمدللہ۔ یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما لو۔ یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر بھی امت کے لیے مانگی، یا اللہ ساری امت کو دے دو۔ یا اللہ امریکہ والوں کو بھی نور ایمان دے دو، امریکہ والوں کو بھی نور ہدایت دے دو۔ یا اللہ بش کو بھی نور ہدایت دے دو۔ یا اللہ سارے عالم پوری امت سرکار کی امت ہے، چاہے امت دعوت ہو یا امت اجابت ہو، ان کو یا اللہ نور ایمان عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں وہ نعمتیں دے دے جو آپ ہمارے لیے بہتر سمجھتے ہیں، اور پاکستان کو وہ افراد عطا فرما جو پاکستان میں جس وعدے پر پاکستان بنا ہے تو جانتا ہے۔ یا اللہ ہم نہیں جانتے کون لوگ ہیں، کون بہتر ہے کون بہتر نہیں، جو بہتر ہے یا اللہ اسے پاکستان کے اندر حکومت کرنے کی یا اللہ اسے طاقت عطا فرما، اسے قدرت عطا فرما، اسے فہم عطا فرما۔ ہمارے علم ناقص ہے، تو نظر کرم فرما۔ لا الہ الا اللہ کا نظام جو لانے والے ہیں ان کو یا اللہ طاقت عطا فرما، انہی کے ہاتھوں کروا دے، کسی اور کے ہاتھوں کروا۔ ہمیں نظام اسلام چاہیے، اور یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم آمین بحرمت النبی الکریم علیہ وآلہ الصلاۃ والتسلیم وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ رسالت کے بارے میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ رسول ہیں اس لیے جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے آپ تبلیغ کے واسطے اس کو لوگوں کے سامنے پڑھا کیجیے، اور زبانی طور پر تشریح قولی کے ساتھ عملی طور پر بھی اس پر عمل کریں کہ ان کو دین کے کام کر کے دکھلائیے، بالخصوص نماز کی جو کہ اعظم عبادات ہے پابندی رکھیے تاکہ اور لوگ بھی اس کی پیروی کریں، اور اس پیروی کی ترغیب کے لیے اس کی فضیلت سنائی جاتی ہے کہ بے شک نماز اپنی وضع کے اعتبار سے، نماز اپنی حیت اور وضع کے اعتبار سے بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روک ٹوک کرتی رہتی ہے۔ تو معنی اس کا کیا بنا کہ جیسے اللہ کے نبی کا کام کیا ہے، تبلیغ کرنا، لوگوں کو روک ٹوک کرنا، لیکن آگے اس پر عمل کرنا نہ کرنا یہ تو ان کا اپنا کام ہے نا، لیکن نبی کا کام ہے روک ٹوک کرنا، تو نماز بھی روک ٹوک کرتی رہتی ہے۔ تو یہ ضروری
نہیں کہ نماز کے روک ٹوک کرنے سے بندہ وہ برے کاموں سے بچ جائے. نماز تو کہتی ہے کہ برے کام نہ کر، لیکن آگے وہ برے کام کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کا فعل ہے. یہ معنی حدیث کے کلام کا نا کہ نماز روک ٹوک کرتی ہے. جس طرح اللہ کا نبی تبلیغ کرتا ہے، روک ٹوک کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس پر وہ عمل بھی ہو جائے، تو عمل تو اپنے اختیار کے اندر ہے. تو نماز اس طرح روک ٹوک کرتی ہے، سبحان اللہ، کہ نماز کہتی ہے کہ جس ذات کے سامنے اتنی عاجزی تو کر کے آیا ہے، یعنی کمال ذلت، کمال عظمت کا اظہار کرنے کے لیے اس کی کمال تعظیم کرتے ہوئے تو نے کمال ذلت کو اختیار کیا. اپنا چہرہ، اپنی پیشانی تو نے قدموں کی جگہ پر رکھ دی. تو جس ذات کی اتنی عزت کر کے آیا ہے اسی ذات کی تم مخالفت کر رہا ہے، تجھے خیال نہیں آتا؟ یہ نماز یوں روکتی ہے. نماز کہ جس ذات کی اتنی تو نے عزت کی، ابھی تو عزت کر کے آیا، اب اسی ذات کی تو بغاوت کرتا ہے، یہ کیسے صحیح ہے؟ یہ معنی ہے نماز کا روک. اور بعضوں نے کہا ہے کہ جس درجے کی نماز ہوگی اسی درجے کی روک ٹوک کرے گی. اگر نماز کامل ہے تو گناہوں سے بچ جائے گا، اور اگر نماز ادنا درجے کی ہے یا درمیانے درجے کی ہے تو اسی درجے میں پھر وہ رکاوٹ آئے گی. بعضوں نے یہ معنی رکھی ہے. تو بہرحال بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روک ٹوک کرتی رہتی ہے، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی یاد اب یہ بزرگوں میں، سلف صالحین میں 3 چیزوں کا بڑا اہتمام رہا ہے. ایک قرآن مجید کی تلاوت ہے جی، ایک اس کا، اور دوسرا نماز نفل پڑھنا، نوافل عبادت کرنا یا اور عبادات میں زور لگانا، اور تیسرا ہے کہ لا الہ الا اللہ یا ذکر وغیرہ اذکار کرنا. تو تینوں کا ذکر آ گیا، تلاوت کا بھی، نماز کا بھی. یہ سلف صالحین میں یہ 3 کام یہ زیادہ ہوا کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے. تم اہل کتاب کے ساتھ بجز مہذب طریقہ کے بحث مت کرو. ہاں جو ان میں زیادتی کریں تو ان کو ترکی بترکی جواب دینا بھی جائز ہے. اور یوں کہو ہم اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر بھی جو تم پر نازل ہوئی، اور ہمارا تمہارا معبود ایک ہے اور ہم تو اس کی اطاعت کرتے ہیں. جیسا کہ تیسرے پارے کے اندر 15 رکوع کی پہلی آیت میں آ گیا تھا، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی چیز کی طرف جو تمہارے درمیان اور ہمارے درمیان مسلم ہے، وہ یہ کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں. جیسا بائبل میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے خدائے واحد، خدائے واحد، خدائے واحد کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے میں اصولاً کوئی بحث نہیں. اور باقی باتیں یہ کہہ دیتے نا کہ ایک میں 3 ہے اور 3 میں 1 ہے. پھر کہتے بھی یہ کیسے آپ کہتے ہیں جب 4 اور 1 1 نہیں تو 3 اور 1 1 کیسے بن گئے؟ کہتے جی یہ اللہ کی ذات کا مسئلہ ہے نا، اس میں عقل نہیں چلتی، اس میں عقل نہیں چلتی. یہ دے کے جواب دے دیتے ہیں. وقولوا آمنا بالذی، یہ تو آپ کہہ دیں اور ہمارا، اور اب کا ظاہر لکھا اسی طرح ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی. سو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں، اور ان لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں کہ اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں سے بجز کافروں کے اور کوئی منکر نہیں ہوتا. اور آگے فرماتے ہیں کہ رسالت کے انکار کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے نا، لیکن بجائے انکار کے ماننے کی وجہ موجود ہے. اے اللہ کے نبی، آپ اس کتاب سے پہلے تو نہ کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے، آپ تو امی تھے، آپ کا کوئی استاد نہیں،
کسی مدرسے میں آپ نے پڑھا نہیں, نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے کہ ایسی حالت میں یہ ناحق شناس لوگ, یہ باطل لوگ کچھ شبہ نکالتے کہ بڑے پڑھے لکھے ہیں, بڑی کتابیں لکھنے والے ہیں, انہوں نے ایسا کر دیا. آپ تو ایک لفظ بھی کسی سے پڑھے ہوئے نہیں, آپ تو امی ہیں, اور امی کا معنی کہ ماں کی طرف جیسے آپ کی ولادت ہوئی یا کی طرف, ان کی طرف آپ منسوب ہیں. اور ایسے میں آپ نے جب علم بیان کرنا شروع کیا تو سارے عالم کو چیلنج دیا, کہا تم بھی آ جاؤ اے عرب کے بلاغت والو, ساری دنیا میں تم کہتے ہو ہمارے جیسا کوئی بلیغ کلام کرنے والا نہیں, تم مل کر کے آ جاؤ, اکیلے آ جاؤ, اپنے معبودوں کو ساتھ لے آؤ, جنات کو ساتھ لے آؤ, سارے مل کر کے بھی آ جاؤ. ایک سطر جو میں پیش کر رہا ہوں, انا اعطیناک الکوثر, اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ, تم جیتے میں ہارا. سبحان اللہ, کیسی یعنی عجیب بات ہے. لیکن جب تم نہیں کر سکے, معلوم ہوتا کر سکتے ہی نہیں تھے, اس لیے کیا نہیں. یہی دلیل ہے اس بات کی یہ اللہ کا کلام ہے, یہ بندے کا کلام بندے کا, بلکہ یہ کتاب خود بہت سی واضح دلیلیں ہیں. یعنی اس کتاب میں خود بہت سی, قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا کلام میں نے پہلے بھی نقل کیا تھا, وہ یہ کہ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ انا اعطینا کل کوثر والی صورت معجزہ ہے, اور اس میں 10 کلمے ہیں. حرفوں سے مل کر کے کلمہ بنتا ہے اور کلمے سے مل کر کے کلام بنتا ہے. تو اس میں 10 کلمے ہیں. تو قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی 10 کلمے اکٹھے آ جائیں وہ معجزہ ہے جی. تو قرآن مجید میں 77,000 سے کچھ زائد کلمات ہیں, تو 77,000 کو 10 پہ تقسیم کیا تو 7,700 معجزے تو قرآن مجید میں سے نکل آئے. اور اس کے علاوہ آگے جتنے معجزات ہیں جو سیر کی کتابوں میں, تاریخ میں, حدیثوں میں جن کا ذکر آتا ہے, عالم انسان میں اتنے, جنات میں اتنے, ملائکہ میں اتنے, آسمانوں میں اتنے, اور بادلوں میں, فضاؤں میں اتنے, اور زمین میں آ جاؤ تو مٹی میں, پانی میں, آگ میں, ہوا میں, اور مرکبات میں آ جاؤ تو جمادات میں, نباتات میں, حیوانات میں, تو 10,000 سے زائد معجزے آپ کی نبوت پر موجود ہیں. آپ نے سارے جہانوں میں سے نہ آسمانوں کو, نہ فضاؤں کو, نہ زمین کو, نہ مرکبات کو, نہ بسائط کو, کسی کو آپ نے چھوڑا نہیں. ہر ایک نے گواہی دی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. آگ نے گواہی دی, مٹی نے گواہی دی, پانی نے, صاحب الکلام المبین نے کوئی 300 سے زیادہ معجزے جہانوں کی ترتیب کے اعتبار سے وہ نقل کیے ہیں, اب بیان کیا ہے. تو مطلب کہ 7,700 سے زیادہ معجزے تو قرآن مجید میں آ گئے, اور باقی یہ جہانوں کی ترتیب کے اعتبار سے اتنے. تو یہ قرآن ایسا ہے, اس میں دلائل ہیں. اس میں کیا ہے, یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب خود بہت سی واضح دلیلیں ہیں ان لوگوں کے ذہن میں ہے جس کو علم عطا ہوا ہے. اور کتابیں تو کتابوں میں نا, ورقوں میں, اللہ کہتے ہیں یہ میں نے سینوں میں رہنے والی کتاب بنائی. کس میں رہنے والی؟ تو کہنے والے کہہ سکتے ہیں جی ابھی ہو گیا ہے, ذرا تھوڑی سی 2-4 صدیاں گزرے پھر دیکھیں گے. لیکن آج بھی 7 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے, اور آدمی حیران ہوتا ہے. اب ہمارے مولانا سلیم اللہ خان صاحب ہیں, ان کا اور اس قسم کے اور 27 دن میں پورا قرآن مجید یاد کر لیا. اور ہمارا طالب علم ایک نیازی طالب علم ہے, اب انہوں نے مطلب کہ ایک شعبان میں یاد کیا, رمضان میں تراویح میں سنا دیا, اور ایک مدرسے کا محتمم ہے جب مشریع کا پڑھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نمونے, اور ایک بچی ہے 7.5 سال کی بچی, اس نے 11 مہینے میں حفظ قرآن کر لیا, اور میں خود اس کا امتحان لینے کے لیے گیا. اب دیکھو نا اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اور ایک کتاب میں نے ایبٹ آباد میں دیکھی
لکھی مصر کی لکیر سے بھی ہوئی. اس کتاب میں بس اتنی موٹی کتاب، سائز سے زیادہ بڑا نہیں تھا، یعنی مطلب کہ یہ ایک بالش سائز ہوگا، لیکن موٹی کتاب مصر میں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کتنے گزرے ہیں جنہوں نے 3 دن میں یاد کیا، کتنے گزرے ہیں جنہوں نے 7 میں یاد کیا، کتنے گزرے ہیں جنہوں نے 10 دن میں یاد کیا، کتنے گزرے ہیں. تو پوری کتاب میں اس فہرست کو بیان کر دیا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا اس کتاب کی حفاظت کا میں نے ذمہ لیا ہے، جیسا 14 پارے کے پہلے رکوع میں آ گیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی حفاظت کا ہم نے ذمہ لیا ہے. تو سبحان اللہ کیسے ذمہ لیا کہ بچے بھی دیکھو، بچیاں بھی دیکھو، ان کا یہ سینوں میں رہنے والی کتاب ہے. اور ہماری آیتوں سے بس ضدی لوگ انکار کیے جاتے ہیں، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کے پاس سے نشانیاں کون نازل ہو گئیں جو یہ مانگتے ہیں. آپ یوں کہہ دیجئے کہ وہ نشانیاں تو خدا کے قبضے میں ہے. یہ بحث 7 پارے کے اندر ہے جی، 7 پارے کے اندر پہلے گزر گئی، اور میں تو صرف ایک صاف صاف ڈرانے والا ہوں. کیا ان لوگوں کو یہ بات کافی نہیں ہوئی کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے جن کو سنائی جاتی رہتی ہے؟ بلا شبہ اس کتاب میں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے. آپ یہ بھی کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بس ہے، اس کو سب چیز کی خبر ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. اور جو لوگ جھوٹی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے منکر ہیں تو وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں. اور یہ لوگ آپ سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں کہ عذاب پھر کیوں نہیں آ جاتا؟ آپ نبی ہیں اور یہ وحی ہے، ہم نہیں مانتے، اور اگر میعاد معین نہ ہوتی تو ان پر عذاب آ چکا ہوتا، اور وہ عذاب ان پر دفعتاً وہ آ پہنچے گا اور ان کو خبر بھی نہ ہوگی. یہ لوگ آپ سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں، اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جہنم ان کافروں کو گھیرے لے گا جس دن کے ان پر عذاب ان کے اوپر سے. توبہ یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچائے. جس دن کے ان پر عذاب ان کے اوپر سے ان کے نیچے سے گھیر لے گا، اور حق تعالیٰ فرمائے گا کہ جو کچھ کرتے رہو نہ چکھو. اور آگے فرمایا اے میرے ایماندار بندو، اب یہ بہانہ نہ کرو کہ مطلب یہ کہ اس جگہ کافر ہمیں نیکیاں نہیں کرنے دیتے تو اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، ہجرت کر کے چلے جاؤ. اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب جائیں گے تو کھانا کہاں سے ملے گا، کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں اے میرے ایماندار بندو، میری زمین فراخ ہے تو خالص میری عبادت کرو، اور یہ نہ سمجھنا کھانا کہاں سے ملے گا. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب کو ہمارے پاس ہی آنا ہے، تو ایک دفعہ تو تم نے چھوڑنا ہی ہے نا. تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے سے نہریں، محلات کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے. کام کرنے والوں کا کیا اچھا اجر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیا کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کھانا کہاں سے ملے گا. دیکھو بہت سے جانور پرندے جو اپنی غذا اٹھا کر تو نہیں رکھتے، گھر سے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور باہر جاتے ہیں، تو جب واپس آتے ہیں تو پیٹ ان کا بھرا ہوتا ہے. اللہ ہی ان کو روزی پہنچاتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. باقی اللہ ایک ہے. اگر تشریعی طور پر شریعت کے رنگ میں اگر اللہ ایک نہ مانو تو تکوینی طور پر تو تم سارے مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے. دیکھو اگر اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب، اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں نا، آپ ان سے دریافت کریں کہ وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، جس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، تو یہ مشرکین مکہ بھی کہیں گے کہ وہ اللہ، یعنی اللہ ہے جس نے یہ کام کیا. پھر کدھر الٹے چلے جا رہے ہیں. اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی فراہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے. بے شک اللہ ہی سب چیز کے حال سے واقف ہے. کسی کو امیروں کے گھر میں پیدا کر دیا، کسی
کسی کو غریبوں کے گھر میں پیدا کر دیا، حکمت وہی جانتا ہے۔ اور اگر آپ ان مشرکین مکہ سے یہ دریافت کریں کہ وہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کو اس کے خوش ہونے کے بعد تر و تازہ کر دیا، تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ وہ بھی اللہ ہی ہے۔ آپ کہیے الحمدللہ، بات تو یہ مان گئے، بلکہ ان میں اکثر سمجھتے بھی نہیں، اور یہ دنیاوی زندگی بجز لہو و لعب کی اور کچھ بھی نہیں، یہ صرف ایک تماشا ہے، ایک دھوکہ ہے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ دے دے کہ دنیاوی زندگی کوئی زندگی نہیں اور اصلی زندگی عالم آخرت کی ہے۔ اگر وہ لفظی ترجمہ دیکھا جائے نا کہ دنیاوی زندگی زندگی ہی نہیں، اور زندگی اصل میں ہے ہی آخرت کی، زندگی ہے کس کی؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی ہی زندگی ہے، دنیا راہ گزر ہے۔ والد رحمۃ اللہ علیہ یہ پڑھا کرتے تھے کہ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، اور راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، اور جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تو یہ راہ گزر ہے، یہ زندگی ہے ہی نہیں۔ اگر ان کو اس کا علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔ جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں۔ جب کشتی بھنور میں آ گئی نا، پھنس گئی، تو اللہ کو سارے بت وغیرہ بھول گئے، اور بعد میں جب نجات مل گئی تو اس کے بعد پھر شرک کرنا شروع کر دیا۔ پھر جب ان کو نجات دے کر خشکی کے تل لے آتا ہے تو وہ فوراً شرک کرنے لگتے ہیں۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے جو نعمت ان کو دی ہے اس کی ناقدری کرتے ہیں، اور یہ لوگ تھوڑے اور چندے نفع حاصل کر لیں، پھر قریب ان کو سب خبر ہوئی جاتی ہے۔ کیا ان لوگوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ ہم نے امن والا حرم بنایا ہے، اب ان کو کوئی قتل نہیں کرتا، قتل و قتال نہیں ہوتا، جو حدود حرم کے اندر جو آ گیا وہ امن میں آ گیا، اور ان کو گرد و پیش لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، ان پر کتنے مظالم ہیں، لیکن حرم شریف کی وجہ سے ان کی لوگ عزت کرتے ہیں، امن۔ پھر کیا یہ لوگ جھوٹے معبود پر تو ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور اس شخص سے زیادہ کون نا انصاف ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت باندھے، اور جب سچی بات اس کے پاس پہنچی وہ اس کو جھٹلائے۔ کیا ایسے کافروں کا جہنم میں ٹھکانہ نہ ہوگا؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہمارے رستے میں مجاہدہ کرتے ہیں مشقتیں، تو ہم انہیں ہاتھ پکڑ کر رستوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔ ورثہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس آیت پر واز ہے، اور وہ واز ٹیپ ریکارڈ بھی ہے ورثہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو اس میں یہ جو ذکر آتا ہے نا، اب دیکھو نا، بندہ جب محنت کرتا ہے تو ہدایت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہدایت ہوتی ہے کھڑے کھڑے رستہ بتلا دینا، کہ یوں 5 نمبر بس سے بیٹھ جانا، باہر نکلنا، سامنے سڑک کراس کرنا، وہاں سے 5 بس سے بیٹھو گے اور وہاں اسٹیشن پہ چلے جاؤ گے۔ اور ایک یہ کہ ہاتھ پکڑ کر آپ وہاں لے گئے، اسٹیشن تک پہنچا کے آ گئے، تو ہاتھ پکڑ کے پہنچانا ایک یہ ہدایت ہے۔ اور ایک کھڑے کھڑے رستہ، تو جہاں قرآن مجید میں ہدایت کے بعد لام آ جائے یا الہ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ رستہ کھڑے کھڑے دکھلانا، اور جہاں الہ اور لام نہ آئے اس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ پکڑ کر منزل تک دیکھو نا، ان ھذا القرآن یہدی للتی، اب لام آ گیا، اور یہدی الی صراط مستقیم، یہدی کے بعد الہ آ گیا، تو جہاں الہ اور لام آئے گا اس ہدایت کا معنی کھڑے کھڑے رستہ بتلانا۔ اور جہاں لام اور ہلانا، یہاں یوں نہیں فرمایا لنہدینہم الی سبلنا، لنہدینہم لسبلنا، تو لام نہیں آیا۔ تو اس کا معنی یہ کہ مقصد تک، منزل تک ہاتھ پکڑ کے پہنچائیں گے۔
جو تھوڑی سی محنت کرے نا، اللہ کہتے ہیں ذرا محنت کر، ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ اس پر وسلم نے ایک سوال قائم کیا، سوال یہ کیا کہ جو لوگ مجاہدہ کریں گے تو ظاہر بات ہے مجاہدہ کرنے والوں کو ہدایت کون سی ملے گی؟ وہی ملے گی نا جو منزل پر پہنچا دے، اور باقی کافروں کے لیے وہ قرآن ہدایت ہے، کھڑے کھڑے تو ان کو بھی رستہ بتلاتا ہے، لیکن ہاتھ پکڑ کر منزل تک پہنچانا یہ مجاہدہ والوں کے لیے۔ اگر مجاہدہ والوں کو بھی ہے جی راستہ دکھلا دیا، منزل تک نہ پہنچایا، تو پھر مجاہدے والوں میں اور غیر میں فرق کیا ہوا؟ تو سوال یہ ہے کہ یہاں لام بھی نہیں آیا، الا بھی نہیں آیا، اور مجاہدہ کرنے والوں کے لیے آگے کا ہم ان کو سبل تک پہنچا دیں گے، اور سبل جمع ہے سبیل کی، اور سبیل کا معنی رستے کے، تو معنی کیا بنا کہ ہم رستوں تک پہنچائیں گے۔ تو جب رستوں تک پہنچایا تو منزل پر تو نہ پہنچے، تو جب منزل پر نہ پہنچے تو عربی کلام کے اعتبار سے یہ جملہ فٹ نہ بیٹھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجاہدے کے بعد جو آئے گا وہ منزل آئے گی، اور لام اور الا نہ ہوگا تو منزل ہوگی۔ تو جب ہم نے منزل کو دیکھا تو منزل بھی رستے ہی نکلے، منزل بھی کیا نکلے، اور یہاں رستہ نکلا، رستے کہا اس لیے کہ اللہ تک پہنچنے کی کوئی تبلیغ کر کے پہنچ رہا ہے، کوئی ڈاکٹری کر کے پہنچ رہا ہے، کوئی گھاس کھود کے پہنچ رہا ہے، کوئی دکان کر کے پہنچ رہا ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے طریقے یہ بنا رکھے ہیں۔ تو ہر رنگ میں جس میں نیت نیک ہے اسی رستے سے وہ اللہ تک پہنچ رہا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پہ جانا ہے، کسی نے ادھر کی پگڈنڈی پکڑ لی، کسی نے ادھر کی پگڈنڈی، جا سارے اوپر ہی رہے، تو اس لیے سبل کہا، ایک رستہ نہیں بے شمار رستے۔ بنی آدم کے جتنے سانس ہیں اس سے بڑھ کر کے اللہ تک پہنچنے کے رستے ہیں۔ یہ بزرگوں نے یہ لکھا ہے، بنی آدم کے جتنے سانس ہیں اس سے بڑھ کر اللہ تک پہنچنے کے رستے ہیں۔ تو سوال یہ کہ مجاہدے کے بعد بھی کہاں جا کے چھوڑ دیا؟ رستے میں چھوڑ دیا۔ حالانکہ رستہ تو نہیں، لیکن الا اور لام کا نہ ہونا بتلاتا ہے کہ یہ منزل ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو سوال یہ کہ یہ رستہ ہی منزل ہے۔ تو اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں کہ اے میری طرف آنے والے مسافر، یہ نہ سمجھنا کہ منزل کوئی اور ہے، رستہ کوئی اور ہے، میری طرف آنے والے رستے پہ چل پڑنا ہی مجھے پا لینا ہے۔ میری طرف آنے والے رستے پہ چل پڑنا ہی بل سمجھنے لگے کہ شاید یہ مسئلہ ذہن میں نہ آیا ہو، تو میں ایک شعر پڑھتا ہوں، اس شعر سے مسئلہ ذہن میں آئے گا۔ تو کہتے ہیں کہ عبث ہے آرزو، بیکار ہے آرزو، عبث ہے آرزو بحر محبت کے کنارے کی، محبت کے دریا کے کنارے کی یہ آرزو کرتے ہی تو بیکار ہے۔ محبت کے دریا کا تو کنارے کوئی نہیں ہوتا۔ عبث ہے آرزو بحر محبت کے کنارے کی کہ اس میں ڈوب جانا ہی ہے اے دل پار ہو جانا، اس میں ڈوب جانا ہی، اس رستے پہ چل پڑنا ہی ان کو پا لینا ہے۔ اس لیے بار بار آتا ہے نا، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ہے، میرا رب رستے پر ہے۔ تو جب رستے پہ چل پڑے اللہ کہتے انہوں نے مجھے پا لیا، تو انہوں نے مجھے پا لیا۔ اس لیے صبر کا لفظ یہاں لائے، یہ سبیل بھی ہے، یہ مقصد بھی ہے، اور رستے پہ چل پڑنا ہی ان کو پا لینا ہے۔